اگر ہم نے اس وقت بھی ذکر کیا اور اگر آپ وہ ایک دو پریس کانفرنسز ہیں تو میں اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ہم اس پریس کانفرنس میں دونوں میں ان کے ساتھ موجود تھے. مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ریفرنس دیا گیا تھا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام لے کے یہ ریفرنس دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈالی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑا میں کہوں گا کہ پھر بھی کہیں دیر آئے درست آئے، کم از کم فیصلہ ہو گیا اس پٹیشن کا اور اس میں جو سارے حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کیس کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوئی ہے، اوپن کورٹ میں ہوئی ہے، ان کی تمام فیکٹ فائنڈنگ اور فیصلے آنے سے پہلے اس پہ کوئی بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور جو بھی میں آپ کو یہ بات 2 دفعہ کر چکا ہوں، تیسری دفعہ کر رہا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے من تسلیم کیا جائے گا اور اس حوالے سے اگر حکومت کی کچھ ڈائریکشنز ہوئیں، کوئی اقدامات کرنے پڑے تو وہ بھی اس فیصلے کی روشنی میں کیے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی قیادت کے حوالے سے عدلیہ پہ نہیں، عدلیہ کے چند ایسے فیصلے جو کہ ہماری نظر میں متنازع تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اور یہ بات میں ذرا فرق کر دوں جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ براہ راست ججز کے اوپر تنقید کرنا، ان کے کانڈکٹ کے اوپر سوال اٹھانا، یہ پی ٹی آئی کا شیوا تو ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون کا شیوا نہیں ہے. اور فرق ہے جو میں نے کہا کہ ججز کے کردار، ان کے کانڈکٹ پہ بات کرنا یا عدلیہ کے فیصلوں پہ بات کرنا. اور فیصلے ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان پہ بات ہو سکتی ہے، ان پہ تنقید ہو سکتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نہیں مانتا. نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے سول کورٹ سے اگر میرے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میں کہوں گا جی کہ میں اس کے خلاف اپیل میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ایگری نہیں کر رہا. میں سیشن جج میرے خلاف کرے گا، میں ہائی کورٹ جاؤں گا، ہائی کورٹ میرے خلاف کرے گا، میں سپریم کورٹ جاؤں گا. فیصلوں میں بات ہو سکتی ہے لیکن ججز کے حوالے سے بات کرنا یا ان کے کانڈکٹ پہ بات کرنا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. معاملہ ہے اور آج ابھی جو ڈی اے جی آپریشن ہے وہ پیش ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور انہوں نے وہاں اپنا ایشورنس دی ہے ہائی کورٹ کو کہ ہم اس معاملے کی مکمل چھان بین کریں گے اور اصل حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے. اور میرا خیال ہے اس معاملے میں بھی ابھی فی الحال اتنی ہی بات کرنی چاہیے. انہوں نے بالکل اجتناب کیا، حالانکہ وہ خود ایک ایسے جھوٹے ریفرنس کا شکار رہے کہ جو پوری قوم جانتی ہے کہ جو کہ بے بنیاد تھا، جھوٹا تھا، جو موجودہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف بنایا گیا. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود آج انہوں نے وہ ان تمام افراد کو بلا سکتے تھے، ان تمام لوگوں کو آج طلب کر سکتے تھے اور ان کا باقاعدہ محاسبہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو لہٰذا ان کے اوپر میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود اپنے سینئرز یا اپنے کولیگز کے حوالے سے اجتناب کر رہے ہیں ان کی کانڈکٹ کے حوالے سے، ہم اس میں کوئی بات نہیں کریں گے. اوپر اس کو چلنے دیں، جو حقائق ہیں اس کے مطابق ان کو چلنے دیں اور اسی کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور لارجر بینچ یا فل کورٹ جو بھی چیف جسٹس صاحب موضوع سمجھیں گے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا اور وہ سب کو قابل قبول ہوگا. اور میں ایک اور نقطہ آخر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ ایک تو یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ، دوسرا دباؤ جو ہے وہ اداروں کے اوپر. ابھی جو چیز ثابت ہونی ہے، جو فیکٹ سامنے آنے ہیں، بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان کے اداروں، انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف آپ ایک منظم مہم چلا رہے ہیں وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان کے ادارے، پاکستان کی افواج یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کل عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ. تو یہ تمام ادارے اور افواج ریاست کے ساتھ کھڑی تھی. آج اگر حکومت بدلی ہے، ریاست پاکستان ہے، تو وہ آج بھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے، ذاتی مقاصد نہیں ہے. لہٰذا انہیں ان معاملات میں انوالو کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آپ کے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، ہم اس کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں. اور میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ تمام ادارے جو ریاست کے ستون ہیں، میں اس عدلیہ بھی ہے، اس میں انتظامیہ بھی ہے، اس میں آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے مقننہ، کسی ادارے کو
اور ظاہر ہے یہ جو تمام ادارے جن کی میں نے بات کی ہے یہ ان اداروں کا حصہ ہیں. ان اداروں میں سے کسی کو کمزور کرنا ریاست کو کمزور کرنا ہے, ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص کہ آپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ معاملات سارے کے سارے آپ نے سڑکوں پہ حل کرنے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت بھی اور بحیثیت حکومتی جماعت بھی اس کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی خدمت نہیں ہے, ملک کی خدمت یہ بالکل نہیں ہے. لڑائی اگر آپ نے لڑنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے لڑیں, سیاسی میدان میں لڑیں, پاکستان سے نہ لڑیں, ریاست سے نہ لڑیں. آپ کے وہ تمام ایکشنز, آپ کے وہ تمام بحیثیت اپوزیشن پارٹی, بحیثیت ایک سیاسی جماعت جو آپ لڑائی کے موڈ میں ہیں, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور بدقسمتی سے آج پاکستان کی سیاست کو آپ جس طرف لے گئے ہیں وہ یا بڑک کی سیاست رہ گئی ہے یا سڑک کی سیاست رہ گئی ہے. ملک جن حالات سے دوچار ہے اس میں بڑک اور سڑک یہ سیاست کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے شدید تحفظات کے باوجود اور ہمارے بہت سارے اس وقت متحدہ اپوزیشن کے ممبران کی اس رائے کے باوجود کہ ہم بائیکاٹ کریں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنے, ان تحفظات کے باوجود کہ شدید دھاندلی ہوئی ہم اس عمل کا حصہ بنے, ملک آگے چلے. آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کے لیے فورمز موجود ہیں, ان سے رابطے کریں اور پارلیمنٹ کو ایک تماشا نہ بنائیں. پارلیمنٹ کو صرف گالیاں دینے کا, چھلانگیں لگانے کا, نعرے لگانے کا فورم نہ بنائیں. اور ملک کو جو مسائل درپیش ہیں سنجیدگی سے ہم سب کو آج بھی ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہماری پرائرٹی پاکستان ہے, پاکستان کے مسائل ہیں, پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے, پاکستان کی عوام ہے. بہت شکریہ.